میں اس سوال کی طرف آؤں گا لیکن اس سے قبل ایک حقیقت گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت دو جنتیں اور دو معاشی طاقتیں ہیں۔ معاشی طاقتیں امریکہ اور چین ہیں، جبکہ جنتیں سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ ہیں۔ یہ چاروں معاشی اور سماجی سپر پاورز ہیں اور ان کے اس کمال کی وجہ جنگوں سے دوری ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے آخری بار 1793 میں نپولین کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ نپولین نے انہیں فتح بھی کر لیا تھا، لیکن سوئٹزرلینڈ نے نپولین کے زوال کے ساتھ ہی 1815 میں فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ دنیا کے کسی تنازع اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ چنانچہ آج 211 سال گزرنے کے باوجود سوئٹزرلینڈ کسی عالمی تنازع میں شامل ہوا اور نہ کوئی جنگ لڑی۔ یہ جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی نیوٹرل رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں 250 سال پرانے اسکول اور کالجز ہیں، اور عالمی جنگوں کے دوران بھی متحارب ملکوں کے سربراہوں اور ارب پتیوں کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے رہے۔ آج بھی دنیا کا سب سے مہنگا اسکول سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ اس کے 2 کیمپس ہیں اور ایک بچے کی سالانہ فیس 5 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ دنیا کے سب سے محفوظ بینک بھی اسی ملک میں ہیں، اور لیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ کے زیادہ تر دفاتر بھی سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ نیوزی لینڈ بھی جنگوں سے پاک ملک ہے۔ اس میں آخری جنگ 1845 سے 1872 کے درمیان لڑی گئی۔ یہ برطانوی فوجیوں اور موری قبائل کے درمیان جھڑپیں تھیں۔ اس کے بعد 1916 میں ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے بعد 1979 میں آکلینڈ یونیورسٹی میں ہاکا پارٹی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ چھوٹی سی لڑائی تھی جو صرف 3 منٹ جاری رہی، اور اسے دا 3 منٹ وار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نیوزی لینڈ بھی زمین پر جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کبھی سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ جا کر دیکھیں، آپ جوں بڑے شہروں سے نکلتے اور دیہات کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ خود کو جنت میں محسوس کرتے جائیں گے، اور اس کا سارا کریڈٹ جنگوں سے پرہیز کو جاتا ہے۔ یہ دونوں ملک اگر آج کسی تنازع یا جنگ میں شریک ہو جائیں تو ان کی جنت کو جہنم بنتے دیر نہیں لگے گی۔ چین اور امریکہ بھی اس لیے سپر پاورز ہیں کہ دونوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی جنگ کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا۔ چین اس معاملے میں امریکہ سے بھی آگے ہے، کسی تنازع میں بھی نہیں پڑا، اس نے اپنی سرحدوں سے نکل کر کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ اس کا کمال دیکھیے کہ اس نے اس کے بعد اس نوعیت کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا جس دن جنگ امریکہ یا چین کے اندر داخل ہو جائے گی، اس دن یہ دونوں ملک معاشی طاقت نہیں رہیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنگوں نے سوویت یونین کو توڑ کر رکھ دیا۔ روس کی معاشی طاقت بھی جنگوں اور تنازعوں کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ملک معاشی یا سماجی لحاظ سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے جنگوں اور تنازعوں سے نکلنا ہوگا۔ یہ نسل انسانی کی تاریخ کا 5واں بڑا سبق ہے۔ ہم اب آتے ہیں تیل اور ریئر ارتھ منرلز کی گریٹ گیم کی طرف۔ امریکہ یہ دونوں طاقتیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ یہ مئی میں جب چین کے صدر شی جنگ پنگ سے ملاقات کریں تو ریئر ارتھ منرلز یا تیل میں سے کوئی ایک کارڈ ان کے ہاتھ میں ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کے لیے 2 آپشنز ہیں۔ یہ چین کے دورے سے قبل ایران کے ساتھ معاہدہ کر لے، اس سے پابندیاں اٹھا کر اسے اپنا دوست بنا لے، اور وینزویلا کی طرح ایرانی تیل اور گیس بھی امریکی کمپنیوں کے حوالے کر دے۔ ایران کو اس میں 2 فائدے ہیں۔ یہ 47 سال بعد عالمی معاشی دھارے میں شامل ہو جائے گا، اس کا تیل اور گیس مہنگے داموں بکیں گے اور یہ پوری دنیا کے لیے کھل جائے گا۔ دوم، ایران میں استحکام آ جائے گا، یہ جنگ کے زمانوں سے باہر آ جائے گا اور واپس ترقی کی شرح پر آ جائے گا۔ لیکن اگر ایران نہیں مانتا تو پھر ٹرمپ کے پاس پوٹسڈیم کانفرنس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر میں جرمنی کے شہر پوٹسڈیم میں امریکی صدر ہنری ایس ڈومین، برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل اور سوویت یونین کے صدر جوزف اسٹالن کے درمیان طویل ملاقات ہوئی۔ یہ مذاکرات 17 جولائی سے 2 اگست 1945 تک چلتے رہے۔ پوسٹم ڈکلریشن 26 جولائی 1945 کو سامنے آیا تھا،
جس میں اس زمانے کی تینوں سپر پاورز نے جاپان کو سرنڈر یا خوفناک تباہی دونوں میں سے کسی ایک راستے کا آپشن دیا تھا۔ اسی میٹنگ کے دوران 24 جولائی کو امریکی صدر ہنری ڈومین نے برطانیہ اور سوویت یونین کی لیڈرشپ کو بتایا کہ ہم نے 16 جولائی کو ایٹم بم کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، اگر جاپان نہیں مانتا تو پھر ہم اس پر بم برسا دیں گے۔ جوزف اسٹالن کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے آپ اس کا جاپان پر بہتر استعمال کریں گے۔ پوٹسڈیم ڈیکلریشن 26 جولائی کو آیا۔ جاپان کے وزیر اعظم کانترو سوزوکی نے موکو ساسٹو کہہ کر 26 جولائی کو اسے مسترد کر دیا، اور یوں امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے، جس کے بعد جاپان مکمل سرنڈر پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اور اتحادی اس سے قبل جاپان کو بہت اچھی ڈیل دے رہے تھے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ جاپانی فوجیں اس وقت تک مشرق بعید کے بے شمار علاقوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ اتحادی یہ علاقے جاپان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہاں اس وقت 2 حکومتیں تھیں، سیاسی حکومت اور فوجی حکومت۔ سیاستدان مذاکرات کے ذریعے جنگ سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن فوج آخری جوان اور آخری گولی تک لڑنا چاہتی تھی۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ 15 اگست 1945 کو جاپان کو سرنڈر بھی کرنا پڑا، اور اس کی فوج، نیوی اور ایئر فورس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، اور یہ امریکہ کی دفاعی چھتری کے نیچے آ گیا۔ جاپان آج بھی ہر سال امریکہ کو حفاظت کے نام پر $10 بلین ادا کرتا ہے۔ لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ اگر ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے وزٹ سے قبل امریکہ کی ڈیل قبول نہ کی یا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سیریس نہ لیا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو تباہ کر کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرے گا۔ یہ کمزور پوزیشن کے ساتھ چین نہیں جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو گیا تو پورا مڈل ایسٹ ہیروشیما اور ناگاساکی بن جائے گا۔ امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا اور ایران خلیجی ریاستوں کو تباہ کر دے گا، جس کے بعد تیل اور گیس کا بڑا سورس چین کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ امریکہ سے تیل خریدنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یوں ریئر ارتھ منرلز دے دو اور تیل لے جاؤ کی ڈیل شروع ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت 2 جنگیں چل رہی ہیں۔ امریکہ اور چین قدرتی وسائل کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ میں تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز نہ ہوتیں تو دونوں سپر پاورز اس طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتیں۔ یہ تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز ہیں جن کی وجہ سے امریکہ 80 سال سے خلیجی ریاستوں میں بیٹھا ہے، اور اب بھاری فوجی ساز و سامان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے ناکے پر پھندا لگائے ہوئے ہے۔ چین بھی انہی قدرتی وسائل کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی طرف متوجہ ہے۔ ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ روس افغانستان اور پاکستان کے راستے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ گرم پانی نہیں تھا، یہ گرم تیل تھا۔ سوویت یونین افغانستان اور اس کے بعد KP اور بلوچستان کو پاکستان سے توڑ کر خلیج فارس تک پہنچنا چاہتا تھا، تاکہ یہ بھی عربوں کے تیل اور گیس تک رسائی حاصل کر سکے، اور اگر سوویت یونین کامیاب ہو جاتا تو پھر دنیا کا 90% تیل اور گیس اس کے ہاتھ میں ہوتا، اور یوں یہ سب کو بلیک میل کرتا۔ یہاں یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ خلیج فارس میں صرف آئل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کی گیم نہیں چل رہی، بلکہ مذہب کی گریٹ گیم بھی ہے۔ آدمیت نے خلیج فارس سے جنم لیا تھا۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی بھی یہیں ہوئی تھی۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن نے بھی اسی علاقے میں جنم لیا تھا، اور یہ اسی سرزمین پر پیوند خاک ہوئی تھی۔ دنیا کے تینوں مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام بھی اسی میں پنپے، اور یہ ہزاروں سال اسی خطے میں ہچکولے کھاتے رہے، اور اب اینڈ آف دا ٹائم یا کل یگ کا اختتام بھی اسی خطے میں ہوگا۔ یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری مسیحا آئے گا اور آخری جنگ ہوگی، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مسلمان اس جنگ کو ملحم الکبریٰ، جبکہ یہودی اور مسیحی اسے آرمگیدن کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ جنگ مسلمانوں اور مغربی طاقتوں کے درمیان فلسطین یعنی شام کے علاقے الگوتھا میں ہوگی۔
مسلمانوں کی طرف سے امام مہدی اس کی قیادت فرمائیں گے، جبکہ دوسری طرف دجال کی فوجیں ہوں گی۔ دجال یہودیوں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی جنگ کے دوران ہوگا۔ زمین پر بے انتہا خون بہے گا، جس کے آخر میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطری زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یوں وہ لڑائی جس کی ابتدا قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل سے ہوئی تھی، وہ عین اسی جگہ اختتام پذیر ہوگی جہاں پہلے انسان کا خون گرا تھا، یعنی شام میں۔ آج کے دمشق کے مضافات میں جس جگہ حابیل کا قتل ہوا، عین اسی جگہ اس قتل کا قصاص ہوگا۔ میں نے جب بائبل کی بک آف جینیسس کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد قابیل کے جسم پر نشان لگا دیا تھا۔ اس نشان کو عرف عام میں مارک آف کین کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بنی آدم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، حابیل کے لوگ اور قابیل کے لوگ۔ یہ تقسیم خیر اور شر کی شکل میں بڑھتی چلی گئی۔ یہ دونوں قبیلے آخر میں شام کے میدانوں میں آمنے سامنے ہوں گے۔ قابیل کے لوگ شروع میں بنو حابیل پر حاوی ہو جائیں گے، لیکن آخر میں حابیل کا قبیلہ فتح یاب ہو جائے گا۔ دجال کا تعلق قابیل کے قبیلے سے ہوگا، جبکہ حابیل کے لوگ مسلمانوں کی شکل میں آئیں گے۔ روایات کے مطابق امام مہدی کی پیدائش خراسان میں ہوگی، اور مکہ میں دوران طواف لوگ ان کو پہچانیں گے، اور یوں آخری لڑائی کو قائد مل جائے گا۔ خراسان ایران میں ہے، لہٰذا ایرانی ہر جنگ کو آخری جنگ سمجھ کر لڑتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کا یہ خدشہ اس بار سچ ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ خطرہ ہے کہ تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کی گریٹ گیم کہیں مذہب کی گریٹ وار نہ بن جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام سے بچائے، ورنہ ہم واقعی اس دنیا کی آخری نسل ثابت ہوں گے۔